من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين، مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. صلوات محمد. زحمت فرما کر سورہ حمد اور اخلاص کے ساتھ اس کا ثواب سید نسیم حیدر مرحوم ابن سید علی حیدر مرحوم کی روح کو ہدیہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات محمد. محب اہل بیت کے ایصال ثواب کی مجلس اس کی مناسبت سے محبت اہل بیت کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں، جس کی تمہید اور بنیاد میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بیان کیا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اس کے بعد فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، جو میں نے سرنامے میں 2 فقرے پیش کیے ہیں کہ جناب ابراہیم نے یہ آواز دی کہ میں نے پالنے والے تیرے محترم گھر کے پاس لا کے میں نے اپنی بعض ذریت کو آباد کیا ہے، بسایا ہے، ایسی جگہ کہ جو وادی غیر ذی زرع ہے، بے آب و گیا ہے، عند بیتک المحرم، لیکن تیرا محترم گھر کے پاس میں نے لا کے بسایا ہے. اب اس کے بعد کیوں؟ تاکہ تیری نمازیں قائم رہیں. اور اب اس فراق کی بنیاد پر، تیرے حکم کی تعمیل کی بنیاد پر تجھ سے میری گزارش یہ ہے کہ تو اس نسل کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت اتار دے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. بھئی تمہیدی بیان ہوتا ہے، مطالبہ ہے
نسل کے لیے محبت کا، اس کے لیے یہ تمہیدی بیان جاری کیا جناب ابراہیم نے۔ میں بھی مختصر طور پہ تمہید کے سلسلے میں یہ عرض کروں کہ نہ جانے کیوں نبوتوں کو بھی داغدار ہمیشہ کیا گیا ہے، کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے۔ اس میں سے ایک سلسلہ یہ بھی ہے کہ جناب ہاجرہ کی جدائی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ سوا سوتیلے پن کی بات آ گئی تھی، کسی بیوی کی فرمائش پر دوسری بیوی کو جدا کیا ہے جناب ابراہیم نے، والعیاذ باللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کے سلسلے میں سوچنا ہی گناہ ہے، اور خود نبوت ضمانت ہے۔ اگر وہ بیوی معصومہ نہیں تھی، فرض کر لیجئے، تو یہ جناب ابراہیم تو معصوم تھے، انہوں نے غلط بات قبول کیسے کر لی؟ اور پھر بالکل سامنے کی بات ہے کہ اگر جدائی کرنا تھا تو شام وطن تھا، شام کے رہنے والے تھے، کیا شام کے صحرا میں جنگل میں گنجائش نہیں تھی کہ بیوی کی فرمائش پوری کرنے کے لیے لے جا کے ڈال دیتے خدا کے بھروسے پر؟ کہاں شام اور کہاں حجاز؟ یہ سب عقلی دلیلیں موجود ہیں کہ بیوی کی فرمائش کی بات نہیں تھی، حکم پروردگار تھا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اور تمہید لمبی نہ ہونے پائے عزیزو، حکم پروردگار تھا، کیوں تھا؟ ذرا یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اتنی آرزوؤں کے بعد ایک بچہ ملا ہے، پیدا ہوا ہے، اور حکم دیا جا رہا ہے کہ تم فراق برداشت کرو، شریک حیات کی جدائی، نور نظر کی جدائی کو گوارا کرو، لے جاؤ بساؤ وہاں۔ ہے نا سوچنے کی بات؟ اتنا بڑا امتحان جناب ابراہیم کا کیوں لیا جا رہا ہے؟ تو میں مختصر طور پہ یہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اپنے موضوع کی طرف میرے عزیزوں، کہ چونکہ علم قدرت میں یہ بات تھی کہ جب ابراہیم کو انعام کے طور پہ امامت دی جائے گی تو وہ اپنی نسل کے لیے امامت مانگیں گے، توجہ کریں گے، اور جب اپنی نسل کے لیے امامت مانگیں گے تو میرا ازلی منصوبہ یہ ہے کہ منصوص امامت کی ابتدا میرے گھر سے ہو۔ توجہ فرمائیں گے؟ علم قدرت میں یہ بات ہے کہ نسل کے لیے امامت مانگیں گے، اور میرا منصوبہ یہ ہے کہ منصوص امامت کی ابتدا میرے گھر سے ہو۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ کیوں قدرت نے اتنا بڑا امتحان لیا اور کیوں حکم دیا کہ لے جاؤ بساؤ۔ اس لیے کہ اگر شام میں رہ گئے ہوتے، یہ نسل شام میں رہ گئی ہوتی، تو منصوص امامت کی آمد کے وقت فاطمہ بنت اسد بھی شام میں، یعنی دوسرے لفظوں میں مولود کعبہ کا دادیال بھی شام میں ہوتا، نالیال بھی شام میں ہوتا، تو آنے میں کتنی دشواری کا مرحلہ ہوتا۔ قدرت نے کہا اگر نسل کے لیے لینی ہے تو ابھی سے امتحان دو۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ فراق برداشت کرو، بساؤ لے جا کے۔ تو اگر علم خداوندی کی بنیاد پر یہ پورا ماحول ہے
تو نبی بھی تو خدا ہی کا نبی ہے نا، نمائندہ ہے، وہ بھی ماضی اور مستقبل سے باخبر ہے۔ لہذا دلیل کیا ہے؟ غیب کی بات یعنی مستقبل کی بات کے علم کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ حکم کی بنیاد پر لے گئے بسایا، تو کیا کہا؟ میں نے علاقے وادی غیر زرہ میں بسایا ہے، آباد کیا ہے۔ اندہ بیتک المحرم، اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ عربی زبان میں اگر یہ کہا جاتا فی بیتک المحرم، جب علم ہے کہ اللہ کا ایک محترم گھر یہاں بننے والا ہے یا ہے، تو اسی میں لے جا کے آباد کیا ہوتا۔ لیکن احتیاط نبوت یہ نہیں کہا کہ فی بیتک المحرم، اندہ بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس میں نے بسایا ہے، محترم گھر میں نہیں بسایا ہے، اس لیے کہ وہاں تو کوئی اور آئے گا۔ صلوات پڑھو محمد اور آل محمد۔ یہ سب چیزیں ہیں قابل فکر، اس میں زیادہ وقت صرف ہو جائے گا۔ میں قریب ہونا چاہتا ہوں اپنی منزل سے، تو اب لا کے بسایا، حکم پروردگار پورا کر دیا۔ اب جب اللہ کے حکم کو پورا کر چکے، لا کے بسا دیا، فراق کو برداشت کر لیا، جدائی گوارا کر لی، تو اب مطالبہ قدرت سے کیا ہے دو۔ مطالبہ تو ایک ہے، لیکن بنیادیں دو ہیں اس منزل پہ بسانے کی۔ ایک تو یہ کہ میں نے بسا دیا تیرے محترم کے گھر کے پاس لا کے، کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، پالنے والے اس لیے میں نے لا کے بسایا ہے تیرے محترم گھر کے پاس، تاکہ یہ نسل تیری نمازیں قائم کرے۔ نہیں متوجہ ہوئے عزیزان محترم؟ جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو بسانے کے بعد مکے میں آواز دی ہے کہ کیوں بسایا ہے؟ تاکہ یہ نسل تیری نمازیں قائم کرے۔ اس کا مطلب کھلا ہوا یہ ہے کہ کعبے کی امامت کا حق نسل اسماعیل کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ میں اور زیادہ اس بات کو ذرا سے ایک لفظ میں آج واضح کر دوں، میرے عزیزوں، کسی غیر کو حق نہیں ہے کہ وہ کعبے کی امامت کرے اس نسل کے علاوہ۔ حد یہ ہے کہ ابراہیم کی نسل میں بھی ہر ایک کو حق نہیں ہے کعبے کی امامت کا۔ میری جرات ہے، جسارت ہے، اگر غلط ہو تو خدا مجھے بخشے۔ عزیزان محترم، خود ابراہیم کی نسل میں بھی، کیوں؟ اس لیے کہ نسل چلی ہے دو بیٹوں سے، ایک جناب اسحاق، ایک جناب اسماعیل۔ آواز دے رہے ہیں جناب اسماعیل کو بسانے کے بعد، تاکہ یہ نسل تیری نمازیں قائم کرے۔ تو اسماعیل کی اولاد کے علاوہ اسحاق کی نسل کو بھی کعبے کی امامت کا حق نہیں ہے۔ نہیں اور کیا آپ نے؟ بھائی یہ نبی کی بات ہے، جناب ابراہیم کی بات ہے، آج جو چاہے قبضہ کر لے، لیکن کیا ابراہیم کی یہ بات ضائع جائے گی؟ ان کا اعلان ہے کہ اس لیے بسایا ہے تیرے محترم گھر کے پاس اس نسل کو، تاکہ تیری نمازیں یہ نسل قائم کرے۔ فیصلہ کب ہوگا؟ فیصلہ اس وقت ہو جائے گا جب ابراہیم کے دونوں بیٹوں کی نسل اکٹھا ہو جائے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اسماعیل کا بیٹا بھی آ جائے، اسحاق کا بیٹا بھی آ جائے، اس وقت مسئلہ حل ہو جائے گا ابراہیم کی بات کا۔ ابراہیم نے کہا یہ نسل قائم کرے، چنانچہ عیسیٰ آئیں گے اسحاق کی نسل سے، اور امام زمانہ آئیں گے اسماعیل کی نسل سے، اسحاق ماموم بنیں گے، ہمارا امام بنے گا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔
بس یہ ایک مختصر سی بات تھی جو سوچنے کے لمحہ فکریہ قرآنی فیصلہ ہے. غیرے کو حق نہیں ہے کعبے کی امامت کا. اسماعیل کی نسل منحصر کیا ہے جناب ابراہیم نے. میں نے بسایا ہے. ایک فقرہ الگ سے صحیح یہیں کے اوپر کہہ دوں عزیزو کہ نہ جانے کیوں دنیا پریشان ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کعبہ علی کی ولادت کے لیے بنا ہے. توجہ, آج اس پر دنیا پریشان ہے کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ کعبہ ولادت علی کے لیے بنا ہے. دنیا کو خبر نہیں ہے, غور نہیں کیا کہ قدرت نے کیا کہا ہے یا نبوت نے جناب ابراہیم نے کیا کہا ہے. توجہ کریں گے. ہم کہتے ہیں کعبہ ولادت علی کے لیے بنا ہے, اور ابراہیم کہہ رہے ہیں نبی خدا کہ صرف کعبہ نہیں بنا ہے ولادت علی کے لیے, پورا مکہ بسایا گیا ہے ولادت علی کے لیے. نسل سے آئیں گے نا آ کے بسایا ہے, بتا رہے ہیں کہ مکہ بسایا ہی گیا ہے ولادت علی کے لیے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. ذرا بیاب ہو گیا, کوئی جگہ نہیں تھی, آبادی نہیں تھی, وہاں لا کے بسایا ہے. کیوں بسایا ہے؟ تاکہ منصوبہ الہی کے مطابق کعبے میں آنے والا آ سکے. بہرحال یہ سب الگ ایک موضوع سلسلہ ہے, لیکن مجھے تو محبت اہل بیت کے سلسلے میں کچھ باتیں کہنی ہیں. لہذا آپ غور فرمائیں کہ اس پوری تمہید کے بعد جناب ابراہیم نے آواز دی, میرے مالک میں نے تیرا حکم پورا کر دیا ہے, اب میری خواہش یہ ہے کہ تو لوگوں کے دلوں کو جھکا دے اس نسل کی طرف. لوگوں کے, مگر نبی ہیں, توجہ, نبی ہیں, مستقبل کی خبر ہے انہیں نا. وہ جانتے ہیں کہ جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ نہیں جھکیں گے. ارباب فکر صاحبان علم غور فرمائیں, وہ نبوت کے علم سے جانتے ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ جھک نہیں سکتے. لہذا کتنی محتاط دعا ہے مولانا کہ یہ نہیں کہا کہ لوگوں کے دلوں کو جھکا دے. فجعل افئدۃ الناس نہیں کہا ہے, افئدۃ من الناس, لوگوں میں سے کچھ کے دلوں کو جھکا دے. سب کے دل نہیں جھکیں گے. اب جس کا دل جھک جائے, محبت جس کے دل میں آ جائے آل رسول کی, وہ فخر کرے اس بات پہ کہ ہم دعائے ابراہیم کا نتیجہ ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. اب جس کو بھی محبت اہل بیت ملی وہ دعائے ابراہیم کا نتیجہ ہے. عزیزو, سوائق محرقہ کی مشہور حدیث پڑھنے کے بعد کہ حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ, پالنے والے حسین مجھ سے, میں حسین سے ہوں, جو حسین کو دوست رکھے اسے تو اپنا محبوب بنا لے. یہ حدیث پیغمبر کی. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, پالنے والے تو اس کو اپنا محبوب بنا لے جو حسین کو دوست رکھے. میں ابھی اس سلسلے میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا, صرف اتنی سی بات. عزیزو, دل چاہتا ہاتھ جوڑ کر اپنے نبی سے کہوں, یا رسول اللہ, آپ یہ کیوں نہیں دعا کرتے کہ پالنے والے حسین کے چاہنے والے پیدا کر دیں. نبی کہہ رہے ہیں کہ جو حسین کو چاہے ان کو اپنا محبوب بنا لے. یا رسول اللہ, آپ یہ کیوں نہیں دعا کرتے کہ حسین کے چاہنے والے پیدا کر دے. پیغمبر شاید جواب دے, جو چیز میرے جد مانگ چکے اب مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے.
اب مجھے مانگ جو حسینی بنے گا وہ میرے جد کی دعا کا نتیجہ ہوگا. اب میں اپنے جد کی دعا کو آگے بڑھا رہا ہوں. جو حسینی بن چکے ہیں ان کو تو اپنا محبوب بنا لے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. مل کے ایک درود پڑھیے محمد اور آل محمد. ہم حسینی ہیں. ہم نے خود اپنے مرتبے کو نہیں پہچانا. ذرا سا توجہ فرمائیں. خود شناسی چاہیے نا. جب خدا شناسی کے لیے خود شناسی ضروری ہے تو حسینیت کو پہچاننے کے لیے حسین کو پہچاننے کے لیے ضرورت ہے کہ حسینیت کو بھی پہچانا جائے. خود حسینی اپنے رتبے کو بھی تو پہچانے. آپ غور فرمائیں, نبی کی دعا ہے, غلط تو ہوگی نہیں ایک لمحے کے لیے بھی. دعا کیا ہے پالنے والے؟ جو حسین کو دوست رکھے اسے تو اپنا محبوب بنا لے. نہیں غور کیا؟ یہ بتائیے محبوب خدا کا لقب کتنا بلند ہے, کتنا بلند ہے. توجہ کریں. ہمارے نبی کو محبوب الہی پکارا گیا ہے معراج کے بعد. ارباب کرم, معراج سے محبوب الہی کا لقب نبی کو ملا اور میرے مولا کو یہ لقب محبوب الہی کا خیبر کی رات ملا. کل علم اس کو ملے گا جو کر رہا ہوگا غیر برات. اس کو کل علم ملے گا جو اللہ کا محبوب ہوگا, نبی کا چہیتا. تو معراج سے جو رتبہ میرے نبی کو ملا تھا, جو لقب میرے مولا کو خیبر کی رات ملا تھا, نبی کی دعا کے صدقے میں ہر حسینی کو وہ رتبہ مل گیا. ہر ایک محبوب الہی ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. ہر حسینی محبوب الہی ہے. یہ معمولی شرف ہے. لیکن اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے چاہے آپ اس ولولے کو اظہار نہ کریں, مگر میں اپنے فریضے کی ادائیگی کے لیے کہوں گا کہ اگر حسینیوں تم نے پہچان لیا ہے کہ حسینی کا مرتبہ کتنا بلند ہے, تو سر جھکا کے سوچ لینا, ہر حسینی محبوب الہی ہے. ہر حسینی محبوب الہی ہے. کیا محبوب الہی وہی ہوگا جو کسی کا دل دکھائے؟ کیا محبوب الہی کبھی نماز چھوڑے گا؟ کیا محبوب الہی کسی گناہ کی طرف قدم بڑھائے گا؟ بس اتنا ہی کافی ہے سوچنے کے لیے میرے عزیزو. اگر اپنے مرتبے کو پہچان لیا ہے اور غفلت ہے تو اسی فرض سے, اسی فقرے کی بنیاد کے اوپر دو باتوں میں سے ایک بات کا فیصلہ کر کے اٹھنا. یا تو یہ طے کر لو کہ ہم حسینی نہیں ہیں, یہ طے کر کے اٹھو کہ ہم حسینی نہیں ہیں تو جو چاہو کرو. لیکن اگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم حسینی نہیں ہیں, اگر یقین ہے کہ ہم حسینی ہیں, تو اسی فرض سے عہد کر کے اٹھو کہ اب آج کے بعد ہم محبوب الہی بن چکے ہیں, کسی کی دل آزاری ہم نہ کریں. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. حرام کام سے بچیں, واجب نہ چھوڑیں, حرام کے قریب نہ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم محبوب الہی ہیں, اس لیے کہ ہم حسینی ہیں. اور حسینی نبی کی دعا غلط نہیں ہو سکتی ہے. صلوات پر محمد اور آل محمد.
مل جل کے ایک درود پڑھ لیجئے محمد اور آل محمد. محبت اہل بیت یہ عظیم نعمت اور سرمایہ ہے ہمارے. عرفان محبت چاہیے. عزیزو، ہم اپنے جذبات سے طے کرتے رہیں محبت اس کا نام ہے، محبت اس کا نام ہے. ہم جس عنوان سے چاہیں محبت کا اعلان کریں، لیکن حق یہ ہے کہ جس خدا نے اہل بیت کی محبت کو اپنے دین کی قیمت بنایا ہے، جس خدا نے اہل بیت کی محبت کو اپنے دین کی قیمت اجر رسالت قرار دیا ہے، وہی خدا حق رکھتا ہے کہ یہ بتائے کہ محبت ہے کیا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. پڑھیں گے صلوات مل کر کے محمد اور آل محمد. سن لو عزیزو، قدرت نے فیصلہ کیا ہے کہ محبت کس چیز کا نام ہے. ضمنی ذیلی چیزیں بہت سی ہوتی ہیں، لیکن قدرت نے فیصلہ جو کیا ہے وہ کیا ہے؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جو بھی اپنے کو اپنا اللہ کے حوالے کر دے، اللہ والا بنے اور اللہ والوں کے ساتھ احسان سے پیش آئے، بس وہی عروۃ الوثقیٰ سے متمسک ہے. اور ہمارے آپ کے چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عروۃ الوثقیٰ سے مراد حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت مراد ہے. تو عروۃ الوثقیٰ سے متمسک یعنی محب اہل بیت کون ہے قرآن کی نظر میں، خدا کی نظر میں؟ جو اللہ والا بنے اور اللہ والوں کے ساتھ احسان کرے. میں اس کو موضوع نہیں بنا سکتا ہوں، وقت نہیں ہے میرے عزیزو. میں صرف اتنا متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ والوں کے ساتھ احسان کریں. احسان ہر نیکی کا نام نہیں ہے. روایت کی بنیاد پر احسان ہر نیکی کا نام نہیں ہے. احسان اس نیکی کا نام ہے جس نیکی میں پہل پائی جائے، سبقت ہو. توجہ فرمائیں گے. آج ہمارا معاشرہ تباہ ہے مساوات کے چکر میں. اس برابری کے نعرے نے، میٹھے زہر نے ذہنیت کو بگاڑا ہے. وہ ہمارے یہاں نہیں آتے ہم کیوں جائیں، وہ ہمیں سلام نہیں کرتے ہم کیوں کریں، وہ ہماری مجلس میں نہیں آتے ہم کیوں جائیں، وہ ہمارے باپ کے جنازے میں نہیں آئے ہم ان کے جنازے میں کیوں جائیں. قدرت نے فیصلہ کیا محبت کو پہچانو، عرفان محبت پیدا ہو، دنیا بھی تمہاری سنور جائے اور آخرت کی بھی نجات مل جائے. توجہ کریں گے. محبت کی نشانی کیا ہے؟ اللہ والوں کے ساتھ احسان سے پیش آؤ. احسان کے لیے پہل چاہیے. اگر وہ تمہارے باپ کے جنازے میں آئے تو ان کے جنازے میں یا ان کے باپ کے جنازے میں جانا یہ تمہاری شکر گزاری اور انسانیت ہوگی. اور وہ نہ آئے ہو تم چلے جاؤ تو محبت کی علامت ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. عرفان محبت پیدا ہو. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. بس عزیزاں، اتنی گفتگو شاید اس مجلس میں میرے لیے میرے مزاج کے اعتبار سے کافی ہے. لیکن اب اس کے بعد صاحبان فکر و نظر مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ جب قدرت نے محبت اہل بیت کو اجر رسالت بنا دیا، توجہ کریں گے،
اپنے دین کی قیمت بنا لیا ہے، تو یہ کوئی نہ سوچے، کوئی مسلمان یہ نہ سوچے کہ ہم مجبور ہیں محبت کرنے پر۔ درود پڑھیے محمد اور آل محمد۔ محبت ہم پہ لادی نہیں ہے، اہل بیت کی محبت ہم پہ لادی گئی ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ توجہ کریں گے، حکم ہے نا اقیموا الصلاۃ۔ اب چاہے کتنا ہی جاڑا ہو لحاظ سے نکلو، حکم ہے خدا کا، نماز پڑھو، ہے نا، روزہ رکھو، حج کرو۔ تو اشارہ کافی ہے صاحبان فکر کے لیے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ حکم کا مزاج یہ کہ یہ نہیں کہ جب دل چاہے، حکم کا یہ مزاج نہیں جب دل چاہے۔ اگر کہیں ایسا ہوتا نا تو میری نظر میں نمازیں ہو جاتی گرمیوں والی اور روزے ہو جاتے جاڑوں والے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ توجہ کریں گے میرے عزیزو، نماز لا دی گئی ہے، نماز کا حکم ہے، پڑھو نماز، آتو الزکوٰۃ، دو زکوٰۃ، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ واجب۔ تو لا دی گئی ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، جو بھی کہیے، حکم لادا گیا ہے نا۔ ہے کوئی حکم کہ محبت کرو اہل بیت سے؟ نہیں، میرا یہ مجمع آسانی سے نہیں اس بات کو قبول کرے گا۔ میں تو منبر سے اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ نے کسی مسلمان کو حکم دیا ہی نہیں ہے کہ آل رسول سے محبت کرو۔ ثابت کر دیجئے، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، ایسے ہی کہا ہوتا قرآن نے، احبوا آل محمد، آل رسول سے محبت کرو، ہے کوئی آیت؟ کوئی حکم نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچیں کہ کسی نئی بات لے کے اٹھے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کا حکم ہی نہیں دیا اللہ نے، میں پھر مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں منبر سے۔ اور اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے بات تو یہ بتائیے کہ حکم کا مزاج کیا ہے؟ ابھی تو سنا آپ نے، حکم کا مزاج یہ کرنا پڑے گا، دل کے حوالے نہیں ہے۔ حکم کا مزاج یہ کرنا پڑے گا۔ حکم ہے اٹھو نماز پڑھو، حکم ہے چاہے گرمی ہو چاہے سردی روزہ رکھو، ہے نا۔ حکم کا مزاج یہ کرنا پڑے گا۔ کیا محبت بھی حکم کی چیز ہے؟ کہہ دیا جائے کہ کرو محبت اہل بیت سے؟ نہیں پہچانا۔ نماز کا حکم ہے، دل چاہے نہ چاہے پڑھو۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ محبت کے لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل چاہے نہ چاہے کرو۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ اللہ نے حکم کیوں نہیں دیا محبت اہل بیت کا؟ اور آگے بڑھ لیجئے، دل اور مطمئن ہو جائے۔ حکم کی چیز نہیں محبت۔ نماز کا حکم ہے نا، حکم کا مزاج کیا ہے؟ صبح کی نماز پڑھ چکے ہیں، ظہر کا وقت فرض کر لیجئے ابھی نہیں آیا، حالانکہ آ چکا ہے۔ اب بیچ میں 10 بجے دن میں کوئی حکم ہے نماز کا؟ حکم ہے نا نماز کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم کا مزاج یہ ہے کہ کبھی ہے اور کبھی نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ محبت کو بھی حکم بنا دیا جائے کہ کبھی ہو اور کبھی نہ رہے؟ نہیں، اس سے آگے بات حکم کے مزاج کی۔ وقت آ گیا، نیت کر کے کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، جیسے ہی نیت کی تھی، نماز شروع کی تھی کہ بچے کے دامن میں آگ لگ گئی۔
اب کیا کہا شریعت نے؟ حکم بدل گیا، اب نماز پڑھنا حرام، بچے کی جان بچانا واجب۔ نہیں پہچانا آپ نے؟ حکم کا مزاج یہ ہے کہ وہی چیز کبھی واجب تو وہی چیز کبھی حرام۔ کیا چاہتے ہو کہ محبت کو بھی حکم بنایا جائے کہ محبت کبھی واجب ہو کبھی حرام؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ مل کر کے درود پڑھیے محمد اور آل محمد۔ محبت حکم کی چیز ہی نہیں ہے، محبت حکم کی۔ اور ایک جملہ اور میں اپنی مزاج کی بات کرتے ہوئے کہہ دوں کہ نہ جانے کتنی بڑی بے عقلی ہے جو لوگ اس بحث میں الجھتے ہیں کہ نماز اول کی محبت۔ یہ دشمنوں کی کچھ سازش ہے، کچھ چیزیں جن کی حقیقت کا انکار ممکن نہیں تھا، ان کی روح کو مٹانے کی کوشش کی ہے اور ذہن کو دور کیا گیا ہے الجھا کر۔ اسی سلسلے کی کڑی ہے، پورا ایک سلسلہ ہے میری نگاہ میں موضوع کا، لیکن اسی کی ایک کڑی ہے کہ دشمن کی سازش ہے کہ اس نے ہم کو الجھا دیا ہے۔ نماز اول کی محبت اول، محبت اول کی نماز اول۔ دشمن کا دونوں طرح بھلا، آپ صاحبان فکر غور کریں، دشمن کا دونوں طرح بھلا اگر آپ کہہ دیں کہ نماز اول، تو محبت کے دشمنوں کا بھلا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک، لیکن اگر آپ نے ثابت کر دیا کہ نہیں محبت اول ہے، تب بھی دشمن کامیاب ہے۔ کیوں کامیاب ہے؟ اس لیے کہ محبت ہے پورے دین کی قیمت، اور نماز دین کا ایک حصہ، ایک جز۔ سب کچھ سمٹے تو دین، ورنہ نماز ایک جز ہے نا۔ اگر کل کو مقدم کر بھی دیا آپ نے، اول کہہ بھی دیا جز کے مقابلے میں، تو کل کی توہین ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں بزرگوں، کبھی اس بحث میں حصہ نہ لینا کہ نماز اول ہے کہ محبت اول۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ دشمنوں کی سازش ہے۔ محبت اہل بیت حکم کی چیز نہیں ہے، نماز حکم کی چیز ہے، محبت حکم کی چیز نہیں۔ محبت لادی نہیں گئی ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ آپ کہیں گے پھر یہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، بچپنے سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، پڑھتے چلے آ رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے کہ اجر رسالت دین کی قیمت۔ ہم نے کہا یہی تو دلیل ہے کہ حکم نہیں ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ جبر نہیں ہے، یہی تو دلیل ہے کہ قیمت ہے، جبر نہیں ہے۔ دکاندار نے اپنا مال سجا کے بورڈ کے اوپر قیمت لکھ دی، یہ مال، یہ مال، ہر مال، بعض دکانیں ہوتی ہیں نا، ہر مال کی ایک قیمت سجا دی۔ اب بورڈ کے اوپر قیمت لکھی ہوئی ہے، کیا دکاندار ہر راہگیر اور ہر راستہ چلنے والے کا گریبان پکڑے گا؟ کتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے قیمت کا، بغیر قیمت دیے چلے جا رہے ہو؟ بورڈ کا مطلب کیا ہے؟ قیمت کے اعلان کا مطلب کیا ہے؟ قیمت کے اعلان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مال کی یہ قیمت ہے، تمہیں مال چاہیے تو قیمت دو، ورنہ اپنے رستے لگو۔ جو دین چاہے اختیار کرو، مگر یہ دین لینا ہے تو اس کی قیمت یہ ہے نا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ اسلام کی دکان پر تبلیغ رسالت کا سارا مال سج گیا تو قدرت نے نبی کو حکم دیا کہ قرآن کے بورڈ پہ قیمت لکھو، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔
جس کو مال لینا ہے وہ قیمت دے، ورنہ اپنے گھر خوش رہے۔ آخری بات سمیٹ لو گفتگو کو، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اللہ کے دین کی قیمت، اجر رسالت، محبت اہل بیت، دین کی قیمت، اللہ کے دین کی قیمت۔ اللہ کے دین میں کوئی مال ہمارا بھی شامل ہے؟ اگر ایک بہت لمبی چوڑی نماز ہم بنا لیں تو اللہ کا دین بنے گا؟ 30 دن ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد جو پہلی تاریخ آئی ہے اس دن بھی ہم روزہ رکھیں گے اللہ کی خوشنودی کے لیے، ہوگا اللہ کا دین حرام ہے نا؟ یعنی کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اور بڑی سے بڑی تو ہے ہی ہے، ہم اگر ایجاد کریں تو وہ ہمارا دین ہے، اللہ کا دین نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور اللہ کے دین کی قیمت ہے محبت اہل بیت۔ تو میں نے سوچنا شروع کیا، پالنے والے تو نے دین میں تو کوئی چیز قبول نہیں کی کسی کی، امت اجماع بھی کر لے کسی چیز پہ تو وہ تیرا دین نہیں غور کیا۔ میں نے ایک فقرہ کہا ہے، توجہ فرمائے، پھر پالنے والے تیرے دین کی قیمت، غیر اللہ کی محبت، صلوات۔ بھائی اللہ کا دین ہے نا، کوئی چیز غیر کی نہیں، تو اللہ کے دین کی قیمت بھی حب اللہ بنتی۔ یہ غیر اللہ کی محبت تیرے دین کی قیمت کیوں بنی؟ قدرت آواز دے گی، اے محبت کے ناشناس، تجھے نہیں معلوم ہم نے غیر کی محبت کو اپنے دین کی قیمت نہیں بنایا ہے۔ ہم نے کہا پالنے والے اہل بیت کی محبت کو تو نے اپنے دین کی قیمت کہا کہ نہیں؟ قدرت کہے گی ہاں بے شک۔ ہم نے کہا پھر؟ قدرت آواز دے گی پہلے ان کی محبت کو ہم نے اپنی محبت بنایا، اپنی محبت بنایا ہے تب ہم نے اپنے دین کی قیمت بڑھایا۔ نہیں ابھی بات واضح ہوئی، مل کے درود پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اللہ کے دین کی قیمت غیر اللہ کی محبت نہیں ہے، ان کی محبت کو ہم نے اپنی محبت بنایا۔ ہم نے کہا دلیل پالنے والے، کہا قرآن میں ڈھونڈو مل جائے گی۔ ہم نے تلاش کیا، عزیزو ایک منزل آئی کہ جہاں ایک اللہ والی اللہ کے گھر میں آ کے بس گئی، یاد الہی کے علاوہ کوئی کام نہیں، حتیٰ کہ کھانے پینے کے لیے چولہا چکی بھی کچھ نہیں کرنا پڑا، بھوک لگی تو آ گیا جنت سے دسترخوان۔ توجہ، آپ سمجھ گئے، اللہ والی اللہ کی یاد میں زندگی بسر ہو رہی ہے، آ رہا ہے جنت سے دسترخوان میوے۔ انا لکے کہاں سے آیا؟ باپ پوچھ رہا ہے، اللہ کی طرف سے آیا، من عند اللہ۔ اچھا ٹھیک، یہ کب تک رہا سلسلہ؟ جب تک عیسیٰ کی ولادت کا وقت نہیں آیا۔ جیسے ہی جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا، جی باہر جاؤ نہیں، نکلو نہیں، نہ جانے بے ادبی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں ہٹو میرے گھر سے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے، لا تبدیل لسنت اللہ، اللہ کی سنت، اللہ کا قانون بدلے گا نہیں۔ اگر تم نے یہ قانون بنا دیا کہ نکلو ہٹو،
یہ عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی جگہ نہیں ہے۔ اگر یہ قانون بن گیا اللہ کا تو ٹھیک ہے، مریم تو ہٹ جائیں گی، لیکن فاطمہ بنت اسد آئیں گی کیسے؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ اگر یہ قانون بن گیا کہ یہ عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں بن سکتا، تو فاطمہ بنت اسد کو بلایا کیسے جائے گا؟ یہ قانون نہیں، اس لیے نہیں کہا تھا کہ ہٹو یہ عبادت خانہ ہے، وہاں مصلحت کچھ اور ہے، حقیقی مصلحت خدا جانے، مگر میں ظاہری اعتبار سے ذہن کے اطمینان کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ عجب نہیں اس لیے کہا ہو ہٹو میرے گھر سے، مریم تمہاری گود میں جو بچہ آنے والا ہے اس کو ایک قوم بہکے گی تو خدا کا بیٹا کہے گی، ہٹو میرے گھر سے، یہاں نہ پیدا ہو، تاکہ ان کو دلیل نہ ملے کہ خدا کا بیٹا نہ ہوتا تو خدا کے گھر میں کیسے پیدا ہوتا۔ ہٹو ہٹو ہٹو۔ اور میں نے کہا پالنے والے فاطمہ بنت اسد کو بلایا کیوں؟ قدرت آواز دے گی، قدرت آواز دے گی، اس لیے بلایا ہے کہ ان کی گود میں جو بچہ آئے گا اس کو کوئی خدا کا بیٹا نہیں کہے گا۔ اگر یہ قوم بہکے گی تو خدا کہے گی تو دنیا کو معلوم ہو جائے یہ خانہ زاد ہے، اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اللہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ بس آپ بھی تھک گئے میرے عزیزو، میں بھی اپنی بات کو پھیلاتا چلا جا رہا ہوں، سمیٹ کے عرض کروں۔ لیجئے، مریم اللہ والی تھیں، حکم تھا، ہٹیں، ایک سوکھے پیڑ کے نیچے پناہ لی، عیسیٰ پیدا ہوئے، جیسی عادت ڈال لے، عادت پڑ چکی تھی، بغیر مانگے ملتا تھا، آج بھوکی ہیں، نہیں میں آ رہا ہے جنت سے۔ آخر پر میں نے صبر چھلکا، آواز آئی مریم اب نہیں آئے گا، اب جنت سے میوے نہیں آئیں گے، اب تو اسی پیڑ کی ڈالی ہلاؤ، خرمے گریں چنو کھاؤ، بھوک مٹاؤ۔ حضور یہاں تو گومتی ہے، ہمارے شہر میں بنارس میں گنگا ہے نا، محاورہ کیا ہے؟ گنگا الٹی بہ رہی ہے، تو اگر اس کا مصداق ڈھونڈنا ہو تو یہی ہے۔ ہمارے گھروں میں جب تک عورت تندرست ہے 1000 کام لیے جاتے ہیں، ولادت کے بعد بیماری کے عالم میں آرام دیا جاتا ہے، وہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ جب تک تندرست ہے میوے آ رہے ہیں، اور اب بیماری کے عالم میں ڈالی ہلاؤ، خرمے گریں چنو کھاؤ، بھوک مٹاؤ، یہ کیا؟ کسی پہ پڑے گی تو وہ سوچے گا نا۔ میرے عزیزو، جواب کیا آیا ہے؟ بس یہی دلیل ہے، توجہ فرمائیں صاحبان قدر ہیں۔ مریم اب نہیں آئے گا جنت سے، کیوں؟ اس لیے کہ جب تک تمہارے دل میں تنہا میری محبت تھی، جنت سے آتا رہا۔ اب جس دل میں میری محبت ہے اس بچے کی محبت آ گئی جو تمہاری گود میں ہے، لفظ بدلوں، اب میری محبت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی محبت بھی آ گئی نا، لہذا اب نہیں آئے گا، تو اب قانون قدرت ٹوٹے گا نہیں۔ بس عزیزو ختم کر دی میں نے گفتگو، قانون الہی بدلے گا نہیں، ٹوٹے گا نہیں، جب تک تنہا محبت ہو اللہ کے دل میں۔ جنت سے دسترخوان آتا ہے، اور غیر کی محبت بھی آ جائے دل میں تو آتا ہوا دسترخوان روکا جاتا ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر پہچان لو، جب تک نبی کی بیٹی نبی کے گھر میں بیٹی بن کے تھی، مجھے نہیں معلوم کہ جنت سے دسترخوان آیا ہو، لیکن جب علی کے گھر میں آ گئیں
اور گود میں حسن اور حسین اور زینب اور ام کلثوم ہیں. اب جو جنت سے میوے آ رہے ہیں پالنے والے یہ کیا؟ قدرت کہے گی یہی تو بتانا ہے کہ عیسیٰ کی محبت غیر کی محبت ہے، ان کی محبت میری محبت ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. بس یہ عرفان محبت کے لیے یہ آخری کڑی جو میں نے پیش کی ہے. مل جل کر کے ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. تین دن تک کعبے میں فاطمہ بنت اسد کی مہمانی کر کے بتایا کہ بچہ جو گود میں ہے جس کا نام علی ہے، اس کی محبت غیر کی محبت نہیں ہے، علی کی محبت میری محبت ہے. فاطمہ کی گود میں آئے بچے، جنت سے دسترخوان بھیج کے بتایا قدرت نے کہ حسنین کی محبت غیر کی محبت نہیں ہے، میری محبت ہے. زینب اور ام کلثوم کی محبت غیر کی نہیں ہے، میری محبت ہے. پہچان لیا آپ نے؟ غیر کی محبت اللہ کے دین کی قیمت نہیں بنی. اب جب بات آ گئی ہے تو میں بھی اشعار میں بھی جناب حبیب کا تذکرہ تھا، وہ یہیں سے میں بھی رب دیتا ہوں معال مجلس کے لیے. ایک حساس بات مجھے کہنی ہے. بچپنے کا دوست جس کا نام ہی حبیب پڑ گیا. ٹھیک ہے، امام نے خط لکھ کے بلایا ہے اسے، یہ بھی اس کی انفرادیت ہے کہ جو امام ساتھیوں سے کہتا رہا چلے جاؤ چلے جاؤ، اجازت ہے، بیعت اٹھائے لیتے ہیں، وہ امام کسی کو خط لکھ کے بلائے. عظمت حبیب کے لیے کافی. ہاں آپ آمادہ ہو گئے. مجھے پوری تاریخ نہیں پیش کرنی ہے، خط پہنچا اور کیا کیا ہوا، کس کس طرح سے آپ سنتے ہیں اور روتے ہیں. مجھے تو ایک نفسیاتی بات یہاں پہ کہنی ہے. عزیزو، جو بچپنے کا دوست ہو، جو جان چھڑکتا ہو، جو حسین کے قدم کی خاک اٹھا کے اپنی آنکھوں سے لگاتا ہو، جس کی محبت کی قدر پیغمبر کر رہے ہوں کہ اس کی آنکھیں اور پیشانی چومیں یہ کہہ کر کہ میرے لال کے قدم کی خاک یہاں سے مسحوئی ہے، وہ بچپنے کا ساتھی امام کا محبت کا تقاضا کیا ہے؟ بس میرے عزیزو سنو، محبت کا تقاضا کیا یہی تھا کہ سب کے آخر میں اسے یاد کیا جائے؟ نہیں غور کیا. نفسیاتی بات ہے. کوئی بچپنے کا ساتھی ہو، اس کو سب کے آخر میں یاد کیا جائے، کیا محبت کو شکوے کا حق نہیں ہے؟ کیا حبیب کو حق نہیں ہے کہ مظلوم کربلا سے شکوہ کریں؟ آپ نے سب کے آخر میں کیوں مجھے یاد کیا ہے؟ محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب آپ مدینے سے نکلے تھے تو اسی وقت خط لکھ دیا ہوتا، میرے بچپن کے ساتھی حسین پہ وقت پڑ گیا ہے، ضرورت ہے تمہاری. اور اگر فرض کر لیے مدینے سے چلے تھے، وقت نہیں ملا تھا، موقع نہیں ملا تھا خط لکھنے کا،
تو جب مکے سے اپنے بھیا مسلم کو کوفے بھیجا تھا تو مسلم سے کہلا دیا ہوتا کہ میرا ایک بچپن کا ساتھی ہے کوفے میں حبیب، مسلم پہنچتے ہی کہہ دینا کہ حسین نے تم کو یاد کیا ہے۔ نہ مکے سے خط لکھا، مدینے سے لکھا، نہ مکے سے کہلایا مسلم کے ذریعے سے۔ کتنے احساس کی منزل ہے، رو لیجئے گا دو ہی جملے میں عزیزو۔ آئے ہوں گے حبیب، اور اگر حبیب آنے کے بعد دوستی کا شکوہ کریں، حق ہے کہ نہیں؟ بچپنے کا ساتھی ہو اور اسے آخر میں یاد کیا جائے، شکوے کا حق ہے۔ اگر حبیب نے شکایت کی، شکوہ کیا، تو آقا آپ کیا جواب دیں گے؟ سن لو، جواب نہ سن سکو گے رونے والوں۔ عجب نہیں میرا مظلوم امام آواز دے حبیب، تمہاری شکایت سروں پر آنکھوں پر، تمہیں حق ہے شکایت کا، لیکن اے حبیب اگر میں نے تم کو پہلے بلا لیا ہوتا تو جب میری ماں جائی کہتی بھیا دشمن کی فوجیں آ رہی ہیں، کوئی آپ کا مددگار نظر نہیں آتا، وہ زینب کو کیسے تسکین دیتا؟ اے حبیب میں نے تم کو تسکین زینب بنایا ہے۔ ارے اس لقب کے بعد حبیب کی شکایتیں رفع ہو گئی کہ نہیں؟ اب شکوے کا کوئی محل نہیں ہے، اتنا بڑا شرف۔ حبیب میں نے تم کو تسکین زینب بنایا تو اس لیے پہلے سے نہیں بلایا۔ حساس مجمع ہے رونے والوں۔ اب باہر میرا مظلوم امام منتظر ہے بے چینی سے اپنے بچپن کے ساتھی کا، نفسیاتی باتیں ہیں، اور اب خیمے کے اندر ثانی زہرا بے چین ہے، میرے ماجائے کا مددگار کب آئے گا؟ بندو ادھر آثار نمودار ہوئے، اور روایت نے بتایا کہ مظلوم کربلا نے آواز دی بھیا عباس، بیٹا علی اکبر، حبیب آ رہے ہیں، استقبال کرو۔ میں ایک فقرہ کہوں رونے والوں، روایت کہتی ہے کہ آج بھی جب کوئی حسین کا زائر کربلا جاتا ہے زیارت کے لیے تو روایت کہتی ہے کہ اس زائر کا استقبال عباس اور علی اکبر کرتے ہیں۔ اس زائر کا استقبال جناب عباس اور جناب علی اکبر کرتے، شاید ہے جب نہیں یہ کربلا کی تعلیم کا نتیجہ ہو کہ طے کر لیا ہو دونوں بزرگوں نے اب میرے بھیا اور میرے بابا کا جو بھی زائر آئے گا ہمیں ان کا استقبال کرنا ہوگا۔ حبیب آئے، مظلوم کربلا کو تسکین ہو گئی، اور ایک مرتبہ حبیب کی آمد کی خبر خیمے تک پہنچی، شور پہنچا، معلوم ہوا حبیب آ گئے۔ اب رونے والوں نفسیاتی طور پہ پہچان لو تسکین زینب کا عالم کہ جیسے ہی سنا کہ میرے بھیا کا مددگار آیا ہے، آوازی فضا دیر نہ لگا، جلدی سے جا کے زینب کا سلام لو ادادارو۔ در خیمہ سے فضا نے آواز دی، حبیب نے اپنا سر پیٹا، ارے اللہ اللہ، آل رسول پہ یہ وقت آ گیا، غلاموں کو سلام۔ اے حبیب
آج خیمے کی سلام کا قدر کر لو، لیکن کل وہی زینب ہوگی۔ بازار کوفہ و شام، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بحق الزهراء وأبيها وبالها وبنيها۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، حالات حاضرہ میں ہم سب کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے جہاں جہاں آل محمد کے چاہنے والے اور زائرین ہیں ان کی حفاظت فرما، روزوں کی حفاظت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، جملہ اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ پالنے والے خصوصاً مرحوم کو جوار سید الشہداء اور جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، پسماندگان کو صبر کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے انہی چند آنسوؤں کا اور اسی ذکر محمد و آل محمد کا واسطہ وارث کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب، مجلس کا ثواب اور جن لوگوں نے تلاوت کی ہو اس کا ثواب نسیم حیدر صاحب مرحوم ابن علی حیدر صاحب مرحوم کی روح کو ہدیہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد